حضرات، آج کی جو ہماری کیفیت ہے وہ یہ ہے کہ لفظ ختم ہے میرے پاس، بولنے کی صلاحیت جیسے گم ہوتی محسوس ہو رہی ہے۔ یہ وہ حادثہ ہے جس کا تصور بھی ہم نے نہیں کیا تھا کہ اتنی جلد رونما ہو جائے گا۔ میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ ایک چھتنارا درخت ہوتا ہے نا، چھتنارا درخت بہت پھول اور پھلوں سے بھرا ہوا، تو وہ بڑا جو درخت ہوتا ہے اس کی چھاؤں میں کچھ چھوٹے سے پھول کھلتے ہیں، ان پھولوں کی زندگی اس درخت کے ساتھ ہوتی ہے۔ جب وہ درخت وہاں سے گم ہو جائے یا وہ درخت گر جائے تو جو پھول کھل رہے ہوتے ہیں وہ اپنی تازگی، اپنی حیات کھو دیتے ہیں۔ میرے والد گرامی حضرت شیخ القرآن، میں نے آج تک ان کو حافظہ اللہ و رعاہ کہا ہے، اور آج پہلی بار ان کو رحمہ اللہ کہنا پڑ رہا ہے۔ یہ میرے دل پر بہت بھاری ہے، لیکن حضرت شیخ القرآن ایک چھتنارا درخت، اور ان کے اس سائے میں کھلنے والے ہم ایک طرح کے پھول تھے جو ابھی کھلے نہیں تھے، اور وہ سایہ دار درخت، وہ چھتنارا درخت اب نہیں ہے، تو پتہ نہیں ہماری زندگی ہے یا نہیں۔ تو ہمارے لیے ہمارے والد، ہمارے استاذ، ہمارے شیخ سب کچھ وہی تھے۔ ایک دم سے وہ ہمارے ہاتھوں سے اس طرح سے گئے ہیں کہ ہم سمجھ ہی نہیں پائے کہ یہ ہمارے ساتھ ہوا کیا ہے۔ ابھی کل اس وقت وہ ہمارے ساتھ، میرے ساتھ تھے، کل کا اس وقت وہ میرے ساتھ، اور آج اس وقت وہ آپ کے سامنے ہیں۔ میرے بھائی یہاں موجود ہیں، یہ میرا دست و بازو بھی ہیں، یہ میرے ساتھ رہیں گے۔ عزیزان گرامی قدر، ہم نے وہ ہستی کھوئی ہے جو علم کا بحر ذخار، ذکاء و دانش اور فراست کا شاہ سوار تھے، جنہوں نے اپنی زندگی کو صرف اور صرف دین کے لیے وقف کیا۔ میں اکثر کہتا ہوں کہ وہ حقیقت میں یادگار اسلاف وہ کبھی دنیاوی اور مادی چیزوں کے پیچھے نہیں جاتے تھے، اور ہمارے والد نے بھی نہ دنیاوی اور مادی چیزوں کی کبھی پرواہ کی ہے، نہ ان کے پیچھے گئے ہیں، تو انہوں نے سبق بھی ہمیں یہی دیا ہے۔ تو عزیزان گرامی قدر، میں آپ سب لوگوں سے التماس کروں گا، میں تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں، جتنے بھی سادات کرام، جتنے بھی علماء، فضلاء، استادوں کے تلامذہ اور اہل محبت تشریف لائے ہیں، یہ ان کی محبتیں ہیں کہ انہوں نے ہمارے لیے اس گھڑی میں ہمارے ساتھ کھڑا ہونا اس لائق سمجھا۔ آپ سب لوگوں کا میں تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ وقت بہت ہو چکا ہے، گرمی بھی بہت ہے، اور میں آخر میں بس اپنے والد گرامی کے آخری کچھ لمحات آپ کے ساتھ ڈسکس کرنا چاہوں گا۔ کل جب ہم آخری وقت میں والد گرامی کے ساتھ تھے تو ان کا کھانا پچھلے 1-2 دن سے تھوڑا بہت زیادہ کم ہو گیا تھا۔ میں نے کل صبح ان کو ایک آلو بخارا دیا، تو آلو بخارا کھانے کے بعد فرمانے لگے کہ میرے پیٹ میں کچھ گڑبڑ ہو رہی ہے۔ تو اس کے بعد پھر کافی دیر تک انہوں نے کچھ تناول نہیں فرمایا، اور تقریباً دن ایسے ہی گزرا، ہلکا پھلکا کچھ کھاتے رہے۔ اور شام کے وقت جب ہم ہاسپٹل میں تھے تو والد گرامی قبلہ کا شوگر لیول تھوڑا کم ہو گیا، تو ڈاکٹر نے کہا کہ ان کو کوئی میٹھی چیز کھلائیں جس سے ان کا شوگر لیول جو ہے وہ درست ہو جائے۔ تو انہوں نے تجویز کی کہ کھجور ان کو پیش کی جائے۔ اب وہاں کھجور تلاش کرنے کے لیے کسی کو بھیجنا پڑتا، تو وہاں پہ ایک جونیئر ڈاکٹر نے دیکھ کر کہا کہ ایک حاجی صاحب حج کر کے ابھی آئے ہیں اور وہ ہمارے ہاسپٹل میں کھجوریں تقسیم کر رہے ہیں۔ تو وہ اس حاجی صاحب کے پاس گئے، اور وہاں سے انہوں نے اجوا کھجور جو مدینہ طیبہ سے وہ لائے تھے، اس کے 2 دانے وہ لے کر آئے اور ہمیں دیے۔ ہم نے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے استادوں کو پیش کیے۔ یہ آخری غذا تھی جو والد گرامی نے تناول فرمائی تھی، اور آخری وقت میں ان کی
दहन मुक़द्दस में उसके असरात बाकी थे। और आखिर में मुझे फरमाया था कि हमारी ज़ुबान में कुदरत का यही हुक्म है, कुदरत का यही हुक्म है। फिर उसके बाद मैंने बहुत बुलाया, बाबा, अबू जी, मुझे जवाब नहीं मिला। फिर उसका जवाब हमने ये देखा, डॉक्टर ने कहा कि अब वो इस दुनिया में नहीं है। मुझे नहीं पता कि ज़िंदगी के आगे मामलात कैसे होंगे। उन्होंने तो हमें दीन के लिए हमेशा वक्फ कर रखा, उन्होंने हमेशा हमें दीन के लिए वक्फ कर रखा, कभी ज़िंदगी की तलखियों से आशना होने नहीं दिया। और अजीज़ान इकराम क़दर, मैंने जहाँ तक देखा, ये बड़ी तवज्जो वाली बात है, मैंने जहाँ तक देखा, जहाँ तक मैं लोगों से मिला, मुझे ये महसूस हुआ कि वालिद गिरामी ने हर जगह मोहब्बतें बांटी हैं, उन्होंने मोहब्बतें तकसीम की हैं। उनसे मोहब्बत करने वाले बहुत लोग थे, फिर भी बतक़ाज़ाए बशरियत हो सकता है कभी किसी के साथ उनका बोलचाल हुआ, ऐसा होता तो नहीं है, लेकिन फिर भी अगर हुआ हो तो मैं अपने वालिद की तरफ से माफ़ी चाहता हूँ। खुदा के लिए उनको भी माफ़ फरमा दीजिएगा और हमें भी। और अगर लेन देन का मामला हो तो मेरे भाई गैस रसूल, मैं ख़ुद और मेरे भाई ग़ुलाम नबी, हम 3 लोग यहाँ मौजूद हैं, हर वक्त मौजूद हैं। जब किसी को कोई ज़रूरत हो वो आके हमें कह सकता है, इंशाअल्लाह वो खाली हाथ नहीं जाएगा। बाकी मैं फिर शुक्रगुज़ार हूँ सादात किराम का, ख़ास तौर पर उलमा का, फुज़ला का जो तशरीफ़ लाए। अभी मेरी एक इतनी सी इल्तिजा है कि सफ़ें दुरुस्त फरमा लें, हम जनाजा अदा करते हैं, फिर वालिद गिरामी अपने सफ़र आखिरत पर रवाना होंगे। इंशाअल्लाह जो है वो ख़त्म कुल कल 8 से 10 तक, इंशाअल्लाह कल बरोज़ जुमेरात जामिअतुल फिरदौस में कल 8 से 10 बजे ख़त्म होगा। सफ़े सीधी फरमा लीजिए बस। भाई जनाजे के बाद जो है ज़ियारत करवाई जाएगी, तो बिल्कुल एहतमाम किया गया है, हम शाम तक यहीं हैं। आसानी के साथ अभी हमारे कुछ मेहमान जो बाहर खड़े हैं अभी तक ज़ियारत ना कर सके, तो आप अहबाब ज़रा बिल्कुल नज़्म ज़ब्त के साथ, जो हमें असातिज़ा ने शुरू दिन से आखिर तक यही समझाया है कि हमारी तरबियत की है कैसे हमने ज़िंदगी गुजारनी है, तो जनाजे के मुत्तसिल ही ज़ियारत करवाई जाएगी। अहबाब तसल्ली के साथ ज़ियारत करती जाइएगा। सफ़ों को दुरुस्त फरमा दीजिए।